ایک عجیب منظر تھا. 4 لوگ نقاب، سر کے بال بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور پاؤں کے ناخن بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے, صرف آنکھوں کی جگہ کھلی تھی. ان کو ملیر کینٹ کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک پٹری پہ لٹا دیا مشکل کس کے, اور ان کے اوپر سے ٹرین گزار دی گئی. لوگوں کے گھٹنوں میں وہ ڈرل سے سوراخ کرتے تھے, آنکھوں میں چبوتے تھے سوئیاں, اور یہ پولیس مقابلے کی ایک نئی شکل تھی. ان سب کا انچارج بھی چودھری اسلم تھا. آپ اس کو ہیرو کہیں, زیرو کہیں, ولن کہیں, جو مرضی نام دیں. اچھا, یہ پولیس مقابلے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ ڈائری طے کی تھی اس نے اپنی. اس ڈائری میں یہ لکھتا تھا. اچھا, کہتے ہیں یہ ایک مخصوص جماعت کے خلاف تھے. جتنے پولیس مقابلے کیے ان میں سے 80 سے 90% جعلی تھی. بھاگتے کتے نے یہ اپنے ساتھی کتے سے کہا, بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا. چودھری اسلم ایک ولن یا ایک ہیرو؟ چودھری اسلم جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا یا ماورائے عدالت قتل کیے؟ کیا چودھری اسلم کے کیے گئے پولیس مقابلوں میں معصوم لوگ بھی زد میں آئے؟ 100 سے زائد متنازع پولیس مقابلے کرنے والے چودھری اسلم کو جیل کیوں جانا پڑا؟ ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سب جانیے اس پوڈ کاسٹ میں. سر, 100 سے زائد پولیس مقابلے کرنے والے چودھری اسلم کون تھے؟ دیکھیں, چودھری اسلم صاحب کو جو چودھری کہتے ہیں نا, ہی واز نیور اے چودھری. ان کے والد چودھری نہیں تھے, کوئی چودھری نسل میں نہیں ان کے آیا تھا, کوئی چودراہٹ نہیں ان کو ملی تھی. وہ 1964 میں 1964 میں خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئے تھے. اس وقت وہ صوبہ سرحد تھا. مانسیرا بڑا ضلع ہے وہاں کا, ایک بہت بڑا ضلع ہے مانسیرا. مانسیرا ضلع کی ایک تحصیل ہے, سب سے بڑی تحصیل مانسیرا کی, ڈڈیال کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. اور وہ چونکہ جب کراچی میں بھرتی ہوئے ہیں, کراچی کی ریزرو پولیس میں, مین پولیس میں بھرتی نہیں ہوئے تھے, بھرتی وہ ریزرو پولیس میں ہوئے تھے بطور TASI. یہ 31 اکتوبر 1984, 31 اکتوبر 1984, 1984 میں یہ کراچی کی ریزرو پولیس یعنی سندھ ریزرو پولیس جو تھی اسے SRP کہتے تھے, سندھ ریزرو پولیس میں بھرتی ہوئے. بعد میں ترقی کرتے کرتے مین پولیس کا حصہ بن گئے. لیکن انہوں نے بڑی بھاری بھرکم مونچھیں رکھی ہوئی تھی, بہت بھاری بھرکم. TSI جب بھرتی ہوئے تو اس وقت مونچھیں نہیں تھیں ان کی, داڑھی بھی کم تھی, چھوٹی. تب نام بھی اسلم خان تھا. اسلم خان تھا نام, ان کو پٹھان کے طور پہ رکھتے تھے. کراچی میں جب یہ بھرتی ہوئے کراچی پولیس میں, تو اس وقت وہاں کی لوکل تنظیم MQM بہت مضبوط تھی. MQM ورسز پختون, یعنی جو مہاجر قومی موومنٹ اور پختون موومنٹ, یعنی دو, آپ سمجھ لیں, دو تنظیمیں, ایک پختونوں کی ان کی. تو انہوں نے اپنا پختون ہونا چھپایا تھا. اور چھپایا کس طرح تھا کہ ان کو وہ لہجے سے, لب و لہجے سے, گفتگو سے وہ کسی طرح نہ پختون لگتے تھے. لیکن بعد میں جب وہ پولیس میں آ گئے اور ان کو پاپولیرٹی ملنا شروع ہوئی تو انہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیں. تو لوگ انہیں پنجاب کا سمجھتے تھے. مونچھیں پنجاب کی نشانی ہے نا, جو ہم یہاں کہتے ہیں نا پنجابی گبرو جوان, وہ گبرو جوان والی مونچھیں تھیں ان کی, اور تاؤ دے کے وہ یہاں تک لے آتے تھے. اپنے ان کی جو گال ہیں, گال تک مونچھوں کا تاؤ تھا. اس تاؤ کی وجہ سے لوگ ان کو چودھری کہتے تھے اور کہتے تھے پنجاب کا ہے. انہوں نے دانستہ اس کو چھپائے رکھا, مخفی رکھا, کہ وہ یہ کہیں کہ جی میں پختون ہوں یا سندھی ہوں یا بلوچی ہوں. انہوں نے پنجابی پہ ہی اکتفا کیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں پختونوں کا اور MQM کا یعنی لسانی گروہ جو تھے ان کی آپس میں چپکلش تھی. تو وہ اس چپکلش کا شکار نہیں ہونا چاہتے تھے. اچھا, ایک بات, وہ کتنا نام کمایا, عالمگیر, شہرت حاصل ہوئی. وہ جب پولیس میں بھرتی ہوئے تو نہایت کم گو اور نہایت شرمیلے تھے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ بطور TASI یہ 1984 میں جو بھرتی ہو رہا ہے شخص, وہ 8-10 سال میں اتنا نامور بڑا دلیر دبنگ افسر بن جائے گا. کسی کو کیا علم تھا؟ لیکن وہ ان کے ذہن میں یہ خواہش پنپ رہی تھی اور یہ خیال ان کا بڑا تقویت پا رہا تھا کہ جی میں بڑا ایک دبنگ پولیس افسر, جرأت مند پولیس افسر بنوں گا. تو وہ جب شرمیلے اور کم گو کے طور پہ TSI تھے, بعد میں وہ ASI بنے, اور ASI جب بننے کے بعد ریگولر پولیس میں آ گئے. پہلی پوسٹنگ کدھر ہوتی ہے ان کی؟ پہلی پوسٹنگ جو ہے نا, انہوں نے مختلف ریزرو پولیس کے طور پہ جو ہے نا اسی طرح گزاری. لیکن زیادہ تر جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ 1992 تک جب آپریشن شروع ہوا ہے نا, آپریشن کے بعد وہ منج گئے. لیکن آپ کو اس چودھری اسلم صاحب کو جاننے سے پہلے نا کراچی کے حالات کا اندازہ لگانا ہے. کراچی کے حالات آپ سمجھ لیں کہ چودھری اسلم تو جو تھے وہ تھے نا, وہ چودھری اسلم بنے کیسے,
کراچی کے جو حالات تھے انہوں نے اس کو بنایا چودھری. اور کیسا چودھری بنایا؟ اس دور میں کراچی کے ہر گلی کوچے سے بوری بند لاشیں ملتی تھیں. یہ 92 کی بات کر رہے ہیں 92 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اوکے. 88 سے 92 تک کراچی کے حالات یہ تھے کہ کراچی سے ہر روز 5 سے 10 بوری بند لاشیں ملتی تھیں. کوئی سربریدہ ہوتی تھیں، کسی کے جو ہیں وہ بازو کٹے ہوتے تھے، کسی کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے. مطلب ایسا رسانی کے بعد قتل کر کے لاشیں بوریوں میں بند کرتے تھے اور پھینک دیتے تھے. اس وقت ایسی اطلاعات اور شواہد ملے کہ لوگوں کے گھٹنوں میں وہ ڈرل سے سوراخ کرتے تھے. اچھا. گولی مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد کانوں میں سریا وہ ڈالتے تھے، اس کا مواد سیسا جو ہوتا ہے سیسا، وہ ڈالتا تھے کانوں میں. آنکھوں میں چبوتے تھے سوئیاں، صرف اپنا خوف پہ لانے کے لیے. وہ ٹیرر کریٹ کرتے تھے. وہ اصل میں اس وقت 4 طرح کے مراحل تھے کراچی میں. لسان کی بنیاد پہ، سیاست کی بنیاد پہ، کلچر کی بنیاد پہ، سندھی اور غیر سندھی صوبائی تعصب کی بنیاد پہ. پھر اس کے بعد ایک اہم کام تھا کہ انتقامی جذبہ گروپس تھے، ملیٹنٹ گروپس، جنگجوانہ جو ہے نا حالات تھے. ان جنگجوانہ حالات میں کیا ہوتا رہا کہ کراچی کے حالات اس قدر خراب ہوئے کہ دنیا کے 5-6 بڑے جو متشدد شہر تھے، ڈینجرس سٹیز جو تھے، ان ڈینجرس سٹی میں کراچی کا دوسرا تیسرا نام تھا. اس طرح کے کراچی کے حالات میں تھے. ان حالات نے جو ہے وہ چودھری اسلم پیدا کیا. چودھری اسلم ڈیئر ڈیول تو تھے، انہیں سرپرستی مل گئی. فیاض خان ایک لیاری کے ایس پی تھے. یہ ان کے کار خاص کہتے ہیں پولیس میں، جو انتہائی قریب ترین ہو، جس پہ ہر اعتماد کرتا ہو اس کا افسر، اس کے اعلیٰ افسران جتنے بھی ہیں. تو فیاض خان اعتماد کرتے تھے اس پہ بے انتہا. فیاض خان نے اس کو پروموٹ کیا اور اے ایس آئی سے انسپیکٹر تک کا جو نہایت مشکل سفر ہوتا ہے، اے ایس آئی سے پولیس میں انسپیکٹر بننا نہایت مشکل ہے، وہ سفر انہوں نے صرف 6 سال میں طے کر لیا. اور 6 سال میں طے کرنے کے بعد یہ 1998 میں ہی، 97 میں بلکہ ہوئے تھے، 98 تک رہے. یہ ایس ایچ او گلبہار رہے. گلبہار تھا، جس طرح کراچی میں نے آپ کو بتایا، گلبہار تھانہ کیا تھا؟ گلبہار تھانہ وسطی کراچی، سینٹرل کراچی جو ہوتا ہے، سینٹرل کراچی کا وہ علاقہ تھا جو نہایت پر خطر تھا. یہ جتنے واقعات میں نے آپ کو بتایا، سب سے زیادہ لاشیں اسی علاقے میں ملتی تھیں. گلبہار میں کوئی انسپیکٹر کسی طور بھی، کتنی بڑے لالچ دیں آپ اس کو، اس کے باوجود وہاں گلبہار کا ایس ایچ او تعینات ہونے کو تیار نہیں تھا. اس کے مقابلے میں چودھری اسلم نے نہ صرف ولنگنس ظاہر کی، بلکہ اس نے یہ کہا جی کہ میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں یہاں تعینات ہونے کے بعد جو ٹاسک مجھے ملے گا میں وہ 1 سے 1.5 ماہ میں پورا کر دوں گا. اچھا، کہتے ہیں یہ ایک مخصوص جماعت کے خلاف تھے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ مخصوص جماعت کے خلاف اپنے بیک گراؤنڈ، ذہنی جو ان کا پس منظر تھا نا، وہ ذہنی پس منظر یہ تھا کہ وہ پختون تھے. پختون کی اور ایم کیو ایم کے لوکل لوگوں کی، اس وقت کی ایم کیو ایم، آج کی ایم کیو ایم نہیں کہہ رہا، اس وقت کی ایم کیو ایم کے آپس میں سکفل تھا. وہ جو محاذ آرائی تھی، اس محاذ آرائی کے نتیجے میں انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا اس تنظیم کے خلاف. وہ تنظیم چونکہ پینیٹریٹڈ تھی، پینیٹریشن اس کی بہت زیادہ تھی، اس پینیٹریشن میں انہوں نے آنکھ کھولی. انہوں نے اپنا ابتدائی جو سفر ہے پولیس کا وہ طے کیا. پھر یہ جب فیاض خان کی وجہ سے لیاری کے ایس پی بڑی چیز ہوتا تھا، لیاری وہ وہاں کا ڈویژن تھا، اس لیاری ڈویژن کے ایس پی کے طور پہ فیاض خان نے جو عنایات ان پہ کی، اس نے اس کو پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو بطور ایس ایچ او گلبہار پوری شہرت نہ صرف حاصل کی بلکہ منوا لیا لوگوں میں. لوگ یہ تسلیم کرتے تھے کہ اس جیسا ایس ایچ او کوئی نہیں ہے. اسی دوران ان کا مخالف گروہ ایک پولیس میں پیدا ہو گیا. جب بندہ ترقی کر رہا ہو نا تو مخالفت بھی لامحالہ ہوتی ہے، ایسا ہی پیدا ہو جاتی ہے. وہ قدرتی امر تھا ایک. ان کے مخالفین نے ان سے مقابلہ بھی شروع کیا، دوڑ دھوپ اور سازشیں بھی شروع کر دی. ان کے خلاف شکایات بہت تھیں، لیکن ایس پی چونکہ ان کا ایس پی کے پروردہ تھے، ایس پی کے کار خاص تھے، تو ایس ایس پی نے پورا ان کا دھڑا، کہتے ہیں پنجابی میں دھڑا، وہ دھڑا مارا اور دھڑے کے چکر میں یہ پروموٹ ہوتے گئے.
اب وہاں 2.5-3 سال SHO رہنے کے دوران انہوں نے ہر اس شخص پہ ہاتھ ڈالا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا، سنا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا کہ وہ بہت خطرناک ہے، جو نہایت پرخطر راستوں سے گزر کر جس ملزم تک پہنچنا ہوتا تھا یہ اس کے گردن دبوچ لیتے تھے. اچھا، یہ ٹارگٹ کرتے تھے کہ میں نے اس بندے کو پکڑنا ہے؟ یہ ٹارگٹ اس طرح کرتے تھے کہ نہ صرف یہ بھی، میں نے آپ کو پچھلے 2-3 پروگرام میں مثال دی تھی، کچھ لوگ باقاعدہ اعلان کر کے اناؤنسڈ یہ کہتے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اس شخص کے 2 مقولے تھے. چودھری اسلم پہلے یہ کہتا تھا کہ میں تیرے پیچھے چڑھ گیا ہوں، بچ جا مجھ سے، چیلنج کرتے تھے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا ٹارگٹ کیا، یہ ٹارگٹ ہے. انہوں نے کہا میں نے چھوڑنا نہیں تمہیں. اوکے. دوسرا، جیسے ہی کوئی شخص آیا کمرے میں، اکثر لوگوں نے کہا بیگم ان کی کہتی تھی، پتہ نہیں خدا زندہ رکھے کہ پتہ نہیں فوت ہو گئی، وہ یہ کہتی تھی، وہ حیات تھی، حیات ابھی وہ یہ کہتی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اچانک رات کو یہ کچھ سوچ رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ جاگ رہے ہیں ابھی تک، تو ان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، چھوڑوں گا نہیں. کہتے ہیں رائٹ ہینڈ کی انگلی جو انگشت اس کو ہلاتے تھے، چھوڑوں گا نہیں. کہتے یہ جو چھوڑوں گا نہیں تھا، یوں کرتے تھے کہ چھوڑوں گا نہیں. یہ چھوڑوں گا نہیں ان کا تکیہ کلام بن گیا تھا. اور یہی تکیہ کلام جو ہے عزیر بلوچ، نورا ٹیڈی اور اس طرح کتنے تھے، جتنے بڑے بڑے آپ نام لے لیں. اور کس دور میں؟ جب پیپلز پارٹی کا اقتدار کا دور تھا. پیپلز پارٹی کا اقتدار رہا ہے سندھ میں تو ہمیشہ، وفاق میں بھی اقتدار تھا. تب بھی انہوں نے ان کے تنظیم سے، ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پکڑا اور یہ کہا کہ چھوڑوں گا نہیں. تو یہ کہنا کہ جی مخصوص جماعت کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا، یہ نہیں. یہ جس کے پیچھے پڑ جاتا تھا نا یہ شخص، یہ اس کو قبر تک، موت تک پہنچا کے دم لیتا تھا. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ 2-2.5 سال گل بہار کا SHO رہنے کے بعد ان کو فوراً ترقی مل گئی. 25 فروری 1999 یعنی 1999 کے 25 فروری کو، ابتدائی سال کے ابتدائی 2 ماہ، اس میں ان کو DSP گل بہار لگا دیا گیا، انعامی پوسٹنگ دی گئی. گل بہار تھانہ بھی ہے، گل بہار سرکل بھی ہے. یعنی گل بہار تھانے کے علاوہ 3 اور تھانے، 4 تھانوں پر مشتمل ایک سرکل، اس کا نام بھی گل بہار ہے، اس کا DSP لگا دے گا، DSP گل بہار. یعنی وسطی کراچی کا ایک بڑا ڈویژن، اس کے SDPO. یہ بطور SDPO اس شخص نے جو کام کیے وہ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہیں. آپ اس کو ہیرو کہیں چودھری اسلم کو، زیرو کہیں، ولن کہیں، جو مرضی نام دیں، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہیں. انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بہت بڑا، لیکن تاریخ میں نام بنا، تاریخ میں اس نے ایسا نام بنایا. لوگ اسے اچھے نام پہ بھی یاد کرتے ہیں. لوگ اس کو ہیرو شپ کے جو قائل ہیں وہ اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. مجھے بہت اختلاف ہے، لیکن ریزن اس کی یہ ہے. کراچی کے وزراء اعلیٰ، گورنر، وہ یہ کہتے سنے گئے، وہ یہ کہتے تھے کہ آج اگر آپ گریبان کھول کے اور سینہ تان کے کراچی میں چل رہے ہیں تو اس کی اصل وجہ چودھری اسلم ہی ہے کہ اس نے آپ کو امن دے دیا. اس دور میں تحریک طالبان پاکستان وہ کوئی لحاظ نہیں کرتی تھی. اس نے جتنے لوگ بڑے وہاں پرتشدد واقعات میں شامل رہے، ان کا ازلی دشمن تھا چودھری اسلم. پہلا پولیس مقابلہ کس کا کرتا ہے؟ پہلا پولیس مقابلہ، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ مقابلہ کرتا تھا، 2 اس پہ خرابیاں پیدا ہوئیں، اعتراضات اٹھائے گئے. ہاں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، چودھری اسلم کی جو زندگی ہے نا وہ تنازعات، تضادات، الزامات ان سے بھرپور ہے، اور بلکہ عبارت ہی نہیں سے ہے. وہ کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں 2 باتیں سامنے آئیں فوت ہونے کے بعد. پہلے نہیں آئیں، اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا. فوت ہونے کے بعد 2 باتیں سامنے آئیں کہ ایک تو وہ شخص جو ہلاک ہو جاتا تھا اس پہ گولیاں، مطلب مردہ پہ گولیاں برساتا تھا. دوسرا اور کہ وہ بعض دوسرے لوگوں کا کیا ہوا شکار اپنے کھاتے ڈال لیتا تھا. یہ 2 اعتراضات سامنے آئے ہیں، اور کوئی اعتراض نہیں آیا. ماورائے عدالت تو بہت سے کیے نا اس نے، لیکن جو اعتراضات بیسک تھے کہ وہ دوسروں کا کریڈٹ لینا جانتا تھا، اپنے کھاتے ڈالتا تھا. کیوں؟ بطور ایس پی لیاری گینگ وار تھی نا لیاری میں. لیاری سب سے زیادہ پرخطر علاقہ کراچی کا اس دور میں لیاری تھا، جہاں جینا محال تھا.
آپ سانس بھی پوچھ کے لیتے تھے. کس طرح لیتے تھے کہ یہ ایک واقعہ مشہور ہوا کہ جی وہاں ایک 3 جار رکھے ہوئے ہیں ایک دفتر کے اندر, اور فرشی جو ہے نا وہ لوگ بیٹھتے تھے. 3 جار رکھے, ایک شخص کو ایک سیکٹر کا انچارج لے کے آیا اور اس نے پیش کیا اپنے قائد کے سامنے, اور قائد محترم نے کہا کہ پرچی نکال لو 3 جاروں میں سے ایک پرچی نکالی. اس نے نام لکھا ہے محمد دین, میں کہا اوکے. نیچے لکھا ہے ناظم آباد. اس نے کہا ناظم آباد پہلے جار میں سے, جار نمبر 1 ریڈ کلر کا ڈھکنا ہے اس کا, جار نمبر 1 کا ریڈ کلر کا ڈھکنا تھا. ایک شخص نے ہمیں سنایا واقعہ, وہ کہتا ہے جار میں سے پرچی نکلی محمد دین ناظم آباد کا, اور جو بندہ سیکٹر والا لے کے آیا تھا اس نے کہا یار یہ لے لو پرچی, اور اس کو باقی سیکٹر سے کہا کہ تم سمجھانا اس کو, اور میں پرسوں اس کی رسم قل میں شریک ہونا چاہتا ہوں. بندہ زندہ ہے اور پرچی نکالی ہے اس کی, پرچی نکل آئی, مخالف ہے نا, پرچی نکل آئی کہ آپ اس کو جا کے قتل کرو, کل اس کی جنازے میں شریک ہو جائیں گے لوگ, اور پرسوں میں رسم قل میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اب اس نے آئیں بائیں شائیں کی تو پرچی چھین لی گئی اس سے, اور پرچی کہاں ڈال دی گئی واپس, کس جار میں, اسی ریڈ جار میں. کیا مطلب ہے کہ آنے والا جو شخص سیکٹر انچارج کسی اور کو لے کے آئے گا تو کس کے قتل کی باری ہے, جس نے انکار کیا قتل کرنے سے. اب اس کی آدھی ٹانگیں تو وہیں کانپ رہی ہیں اور جان بھی نکل رہی ہے کہ بھئی آج میں نے انکار کیا فلاں کو مارنے سے, تو کل جو نیا آئے گا وہ مجھے مارے گا, میری پرچی نکالے گا. یہ سسٹم وہاں یہ سنا گیا تھا, کہا گیا تھا. اتنا پرتشدد تھا کراچی, اس میں لیاری مرکز تھا اس قتل و غارت گری کا, اغوا کا, بھتے کا, دہشت گردی کا, جو مرضی نام دیں, ہر طرح کا کرائم تھا وہاں. اس کرائم میں اس نے آنکھ کھولی, پلا بڑھا, ڈی ایس پی بنا, ایس پی بنا, سکھر کے اسپیشل جو سی آئی ڈی تھا نا, اسپیشل یونٹ اس کا, سی آئی ڈی کا اسپیشل یونٹ, اس کا انچارج رہا. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2 آپریشن کیے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2 بڑے آپریشن تب ہوئے جب محترمہ برسر اقتدار آئیں پرائم منسٹر کے طور پہ. وزارت اعلیٰ کے طور پہ وہاں کی تمام تنظیمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھیں سیاسی طور پہ, اس وجہ سے وہ کچھ نہیں کرتے تھے. بٹ صاحب انہوں نے کیا کیا, بے نظیر نے 2 آپریشن وہاں کرائے. جو 92 کا آپریشن تھا, اس آپریشن میں ایک نئی فورس بنائی گئی. وہ نئی فورس جو تھی اس سے یہ کہا گیا کہ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم یہ جو انتہا پسندی ہے اس کو ختم کرو گے. اور وہ انتہا پسندی تھی ایکسٹریمزم کرائم. ایکسٹریمزم جو ہے انہوں نے کہا جی اس کو ختم کرنے کے لیے فورس ہوگی, جس طرح ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ہے نا, وہاں ایکسٹریمزم فورس تھی, اس کا انچارج لگایا گیا چودھری اسلم کو. چودھری اسلم کی جو زندگی ہے اس میں نیا رخ جو آیا ہے وہ 1992 کے دوسرا آپریشن. پیپلز پارٹی کے 2 آپریشن ہیں. ایک آپریشن ہے 1992 سے پہلے, پیپلز پارٹی کے 1992 کے بعد. 92 کے بعد والا آپریشن 2.5 سال چلا. 2.5 سال کے اس آپریشن میں چودھری اسلم نے اپنی جرأت و بہادری کا لوہا منوایا. اس دوران کیا ہوا, اس دوران سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں کا ٹارگٹ اس نے اپنے لیے بنایا. ایک ڈائری طے کی تھی اس نے اپنی. اس ڈائری میں یہ لکھتا تھا, جو نام بعد میں ملے وہ نام ملے کو تقریباً 80-90. جس نے ٹارگٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, اس نے اپنا ہدف مقرر کر لیا کہ میں نے ان کو چھوڑنا نہیں. وہ جملہ تھا میں چھوڑوں گا نہیں. وہ تو علیحدہ لوگ تھے 70-80. ایک دوسری بات وہ یہ تھی کہ کچھ ادارے جو ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے یا خفیہ ادارے, وہ ہمارے منظم ادارے بندے پکڑ کے دیتے تھے اس کو کہ ان کو مار دو. یہ ان کو بھی مارتا تھا. اور وہ سارے جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہوتے ٹیررسٹ تھے. ان پہ ابتدائی تفتیش وہ ادارے کرتے تھے, اور جب وہ یقین کر لیتے تھے کہ یہ اس قابل ہیں کہ یہ موت کے وادی میں چلے جائیں تو وہ اس کے حوالے کرتے تھے. یہ ان کو مارنے میں تعامل نہیں کرتا تھا, ایک لمحہ نہیں لگاتا تھا, فوراً مارتا تھا. اچھا, یہ پولیس مقابلے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے سمجھیں. اسی لیے اس پہ یہ الزام لگا تھا, یہ آپ کی بات کا جواب بھی ہے. اسی لیے الزام لگا تھا کہ وہ اجرتی قاتل کے طور پہ بھی کام کرتا ہے. اجرتی قاتل کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ پیسے لے کے, مفاد لے کے, سہولیت لے کے, کچھ بھی لے کے, سہولیات لے کے کسی بندے کو مار دے. اجرت ہے نا, ان دی شیپ آف کوائن ہے, ان دی شیپ آف کائنڈ ہے. آپ نے وہ پروموشن لے لی, معاوضہ مل گیا نا آپ کو. پروموشن کے لیے معاوضہ,
قتل کر کے اجرت ہے. اب وہ پروموشن کی شکل میں اجرت تھی, نقد پیسوں کی شکل میں اجرت تھی, کوٹھی کی شکل میں اجرت تھی, گاڑی کی شکل میں اجرت تھی, جو بھی ٹائپ آف کائنڈ جو ہے نا وہ ٹائپ آف کائنڈ کرتا تھا. یہ ایک بڑا اس پہ الزام تھا اور کئی واقعات ہوئے بھی. لیکن اس کے لیے بھی جرت چاہیے. مجھے کوئی شخص یہ دے, بھلے نیم مردہ ہو شخص, کہ یار اس کو ایک فائر مار دو یا گلا گھونٹ دو, تو میں تو کانپ کے دور بھاگ جاؤں گا. تو وہ شخص کیوں کرتا تھا کہ اس کے جبلت میں یہ شامل تھا کہ روئے زمین پر جو فتنہ ہے, فساد ہے, اسے خوف کی علامتوں سے ختم کروں گا, یہ وہ کہتا تھا. دوسری جانب لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اجرتی قاتل ہے, ناقابل معافی ہے. اگر اس نے بندہ پکڑ لیا, حراست میں لے لیا, تو مار کیوں رہا ہے؟ عدالتوں کے حوالے کرے. اب یہ ہے کہ پولیس مقابلہ کرتا تھا. یہ پولیس مقابلہ کیوں کرتا تھا؟ ایسے لوگ جو مطلب پنجاب میں مشہور ہیں جی, عابد باکسر پولیس مقابلے کرتے ہیں, عمر ورک پولیس مقابلے کرتے ہیں, عاشق مارت پولیس مقابلے کرتے ہیں, چوئی شفقات پولیس مقابلے کرتے رہے, نوید سعید دہلی مقابلے کرتا رہا, خالد جاوید ڈار مقابلے کرتا رہا. یہ پولیس والے مشہور ہیں نا, چند لوگ ہی کرتے ہیں, سارے نہیں کرتے پولیس مقابلے. یہ جو پولیس مقابلے کرتے تھے, ان کا ایک ہی موقف ہے کہ ہم پولیس مقابلے اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اس پروسیس سے گزریں جو عدالت کے ذریعے سزا دلوائے گا, تو وہ ایک لمبا پروسیس ہے. اس دوران کئی نئے رحمان ڈکیت پیدا ہو جائیں گے, کئی عزیر بلوچ نئے آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اس لیے کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سزا کا تعین خود ہی کر دیتے ہیں. ایک چودھری اسلم کے بارے میں اور بات ذہن میں رکھیے گا, جس شخص نے پولیس کے اہلکار کو مارا, کسی ایس پی پہ حملہ کیا, کسی ڈی ایس پی کو مارا, اے ایس آئی کو مارا, پولیس ملازم کے کسی طرح اطلاع مل گئی کہ اس نے اس کو مار دیا ہے, سندھ کے کسی خطے میں, صرف کراچی میں نہیں, یہ طے کر لیتا تھا کہ میں نے اس شخص کو نہیں چھوڑنا, اس کو معافی نہیں ہے, اس کو معافی نہیں دیتا تھا. پولیس والے کے قاتل کو بچ جانا اس سے ممکن نہیں تھا. دوسری بات, یہ دھنی تھا, خدا کی طرف سے اس پہ کوئی خاص نعمت تھی کہ 4 بڑے حملے, ایک دستی بموں سے اور خودکش حملہ اس کے گھر پہ, اس کے دفتر پہ, اس کی گاڑی پہ, 4 حملوں میں خدا نے اس کو محفوظ رکھا. گولیاں بھی لگی, ایک بار گولی بھی لگی, اس کے کانسٹیبل شہید ہوئے, 8 اس کے گھر میں جب بم بلاسٹ کیا انہوں نے اور ساتھ گاڑی بھی ٹکرائی, اس کی دیوار, بیرونی دیوار سے گھر ڈیفنس میں, ڈی ایچ اے میں, محفوظ ترین مقام جہاں کوئی شخص, عام شخص انٹر نہیں ہو سکتا, وہاں یہ بندہ جو ہے بچتا رہا. یہ 2 اس کی خصوصیت تھی. لیکن جو کراچی کے حالات تھے نا, اسلم بلوچ ان کی پیداوار تھا, اور انہی حالات نے اس کو پختہ کیا, عزم دیا, اس کو مضبوط کیا, اور لوگ اس کی تعریف کرتے رہے. اسلم خان کو چودھری اسلم بنانے میں کرائم رپورٹرز کا کتنا ہاتھ ہے؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ اس دور کے کسی اخبار, چینل نہیں ہوتے تھے, چینل 1-2 چھوٹے چھوٹے, ایک آدھ چینل کراچی میں بھی تھا, اور ویڈیو چینل بھی, یہ ویب چینل جو ہے, اس کو میڈیا کی پوری حمایت حاصل تھی. روز اخباروں میں تصویر, ہر روز تصویر آتی تھی اس کی, اور فیچر چھپتے تھے اس کے. سرکاری ٹیلی ویژن پی ٹی وی پر اس کے پروگرام نشر ہوتے تھے. اکثر اوقات اس کے جو بڑے ٹارگٹ تھے ان کے مرنے پہ کراچی میں ضمیمیں شائع کیے اخبار میں. لیکن وہ شائع اس لیے کرتے تھے, حکومت پیپلز پارٹی کی تھی, کہ شاید لوگوں کو یہ سبق حاصل ہو کہ جہاں وہاں پرتشدد واقعات کے ذمہ دار قاتل, ڈاکو, چور, اغوا کار موجود ہیں, وہاں چودھری اسلم بھی ہے. یہ خوف کریٹ کرنے کے لیے انٹینشنلی ایسا ہوتا تھا. رپورٹر اس کو آؤٹ آف دی وے سپورٹ کرتے تھے. اخباروں کے چینلز پہ, دفاتر میں, میڈیا ہاؤسز میں اس کے انٹرویو ہوتے تھے. لیکن ایک اور بات اس سے پہلے بتاؤں میں آپ کو, کراچی میں خون انسان جو ہے نا وہ اتنا ارزاں تھا کہ ایک دوپہر کے اخبار میں واقعہ کیا ہوا, دوپہر کے اخبار وہاں شائع ہوتے تھے 10:30-11 بجے یا 12 بجے تک میکسیمم دوپہر کا اخبار مارکیٹ میں آتا تھا. دوپہر کے اخبار کی بڑی ویلیو تھی. کراچی میں کوئی تشدد بہت تھا, ہر لمحے ایک نئی خبر آتی تھی, اور خونی ڈکیتیاں بہت تھیں. تو بنس روڈ کراچی کا ایک مشہور تجارتی مرکز ہے صدر میں. بنس روڈ پہ ایک فیملی, 2-3 بچے غالباً, اور میاں بیوی ینگ, وہ ایک دکان سے نکلے, کپڑے کی دکان سے باہر آئے. برآمدہ تھا آگے, اس دکان کے آگے برآمدہ تھا. برآمدے کے باہر ہی ایک گھات میں بیٹھے ہوئے تھے 2 نوجوان ایک بائک پہ,
ہونڈا 125 ہوتی تھی بغیر نمبر کی. نمبر وہاں کوئی نہیں چیک کرتا تھا. بغیر نمبر کی بائک پہ دو شوٹرز آئے, انہوں نے انڈسکریمنیٹ اندھدھند فائرنگ کی اس فیملی کی طرف. ان سے کوئی ٹارگٹ نہیں تھا, وہ کوئی مخالفت نہیں تھی ان سے, کوئی سیاسی لوگ نہیں تھے, عام فیملی. کیوں کہ ٹیرر کریٹ ہو, جسٹ ٹو کریٹ ٹیرر. وہ دہشت کی علامت تھے لوگ. انہوں تھا, ہر روز واقع ہوتا ہے اس طرح کا. انہوں نے فائرنگ کی انڈسکریمنیٹ. وہ دکان کے کوئی نیچے چھپ گیا, کوئی گیا, اللہ نے ساری فیملی بچا لی. گولی ایک کتے کو لگ گئی. جب گولی لگی تو دوپہر کے اخبار میں بڑی بولڈ قسم کی ایک خبر چھپی, اور وہ تصویر چھپی کتے کی اور مارکیٹ کی, برآمدے کی, اور اس کی سرخی لگائی, سرخی جمائی اس نے, نیوز ایڈیٹر نے اس دور میں. یہ 91 کی بات ہے یا 91 کی ہے. اس پہ سرخی جمائی اس نے. بنس روڈ بڑا مشہور تھا, بنس روڈ پر ایک کتا انسان کی موت مارا گیا. اب آپ سمجھیں کہ انسان کی قدر و منزلت کیا رہ گئی تھی. مثال مشہور ہے, مثل مشہور کہ کتے کی موت مر گیا. اس نے کہا کتا انسان کی موت مر گیا. یہ چھپا, اور اس سے بڑھ کر پرتشدد پرخطر ہونے کی اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی. جب یہ چھپا تو جہاں یہ خبر چھپی تھی, تصویر چھپی تھی, اسی جگہ پہ ایک نظم چھپی. اس وقت کے ایک نوجوان شاعر کی, کراچی کا ایک نوجوان شاعر تھا, غالباً عبد المجید طارق اس کا نام تھا, مجھے صحیح یاد نہیں, عبد المجید طارق تھا, عبد الحمید طارق تھا. نظم کیا تھی؟ وہ نظم چھپی کہ بھاگتے, اس کا ایک شعر, بھاگتے کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا, بھاگتے کتے نے یہ اپنے ساتھی کتے سے کہا, بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا. کتے آدمی کی موت, انسان کی موت مر رہے تھے. اس طرح کے حالات تھے. ان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس والے خاص کر کہ امید کی کرن تھا یہ چودھری اسلم نے بطور ڈی ایس پی گل بہار ان کو ٹریس کر لیا. جو شوٹر تھے بنس روڈ کے, ان کو ٹریس کیا. کراچی میں 28,000 کی فورس تھی. کراچی کو آپ سمجھیں کہ پورا ملک ہے. کراچی جو ہے نا, اب لاہور ایکسپینڈ کر رہا ہے, بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ, مشرق شمال جنوب ہر طرف. کراچی اس وقت بھی ایک پورے ملک کے برابر تھا, اور کئی ممالک سے اس کی آبادی زیادہ تھی. 28,000 کی پولیس فورس میں سارے افسر و اہلکاروں کا نیٹ ورک ایک جگہ. 2 پولیس افسر ایسے گزرے جن کا نیٹ ورک اس ساری مجموعی پولیس سے زیادہ تھا. وہ تھے راؤ انوار اور چودھری اسلم. راؤ انوار کا مخبری کا نیٹ ورک بڑا ہیوی تھا, اور ان کا نیٹ ورک تھا. اور ایک ایف آئی اے میں تھے, امیگریشن میں پولیس سے گئے تھے, چودھری شریف پنجاب کے تھے, بے نظیر بھٹو کو بچایا تھا انہوں نے سانحہ کارساز میں. چودھری اسلم, یہ 3 لوگ گزرے ہیں. 2 کو لوگ پنجابی سمجھتے تھے, راؤ بھی چونکہ راجپوت تھے, پنجاب کے تھے, راجوں کے پوت تھے, ان کو پنجابی کہا جاتا ہے. 28,000 کی فورس ساری کی ساری ایک طرف, ان کی مخبری ایک طرف, اور اس شخص کی مخبری ایک طرف. ہر تھانے میں یہ کہا جاتا ہے, ہر تھانے میں, ہر ایس ڈی پی او کے دفتر میں, ہر ایس پی کے دفتر میں, ہر آئی جی آفس میں, ڈی آئی جی آفس میں. کراچی بڑا شہر ہے, ہر جگہ انہوں نے اپنی سیکریسی کا نیٹ ورک بنایا تھا. اور کہتے یہ ہیں کہ ودن سیکنڈز ان کو پولیس اہلکار, کاپ جو ہوتا ہے, پولیس کاپ سے آئی جی تک کا لوگوں کے ذریعے انفارمیشن ملتی تھی. وائرلیس پہ سب سے زیادہ انفارمیشن جو مخاطب کر کے دی جاتی ہے خفیہ طور پہ, وہ انہی کے لیے ہوتی تھی. بڑے چھوٹے سارے مخاطب کرتے تھے چودھری اسلم کو. ہر بڑا کام جو پرخطر ہو, نہایت ڈینجرس ہو, اس کے لیے ڈپیوٹ بھی چودھری اسلم کو کیا جاتا تھا. اچھا, اب یہ ٹریس کر لیتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ, شوٹرز کے ساتھ؟ وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں دوسرے مرحلے میں, لیکن پہلے ایک جملہ سن لیں. عدم تحفظ کا شکار تھا پورے کا پورا کراچی. کس حد تک, یہ بہت کم لوگوں کو بات پتہ ہے. ڈاکٹر شعیب سڈل ڈی آئی جی کراچی تھے, آئی جی بنے بعد میں سندھ کے. وہ پاکستان میں کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کرنے والے پہلے اسکالر ہیں. کراچی میں ان کی دھاک اور روب دبدبہ بھی اسی طرز کا تھا. عدم تحفظ کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے پولیس نہیں رکھی تھی. ان کی حفاظت فرنٹیئر کور ایف سی یعنی پیراملٹری فورس, پیراملٹری فورس رینجرز ان کی حفاظت پہ مامور تھے. یہ عالم تھا عدم تحفظ کا. ایسے میں تحفظ چودھری اسلم نے فراہم کیا لوگوں کو. چودھری اسلم اپنے ساتھ بہت ہیوی قسم, بہت ہیوی رکھتے تھے اپنے ساتھ گارڈ.
آپ پتہ جب وہ شہید ہوئے، جب ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا تو ان کی دونوں محافظ گاڑیاں جو ہے نا وہ ان کی اپنی دوائی لینے گئی ہوئی تھی. وہ نکلے اپنے دفتر سے اور گاڑی والے سے کہا کہ تم دوائی لو، ہم وہاں پہنچ رہے ہیں. راستے میں شوٹ کر دیا. اتنی انفارمیشن جتنی ان کا ٹیکنالوجی نیٹ ورک تھا آئی ٹی کا، مخبری کا، اس سے زیادہ اس وقت کے گینگ وار کے جو ایکسپرٹ تھے ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ان کی گاڑیاں محافظ گاڑیاں ساتھ نہیں ہیں. حالانکہ ان کی اپنی گاڑی بم پروف تھی. چودھری اسلم بم پروف گاڑی استعمال کرتے تھے. قائم علی شاہ جو وزیر اعلیٰ تھے، بزرگ خدا ان کو صحت نصیب دے، بڑے پرانے آدمی ہیں، 100 سال کے میرے خیال ہوں گے اب بھی، تو وہ حیات ہے ماشاء اللہ. وہ اسپیشل حکم انہوں نے جاری کیا کہ اس کو بم پروف گاڑی دو. تھریٹ تھا انہیں. تھریٹ تھا، ہر لمحے تھریٹ تھا. پرخطر زندگی گزاری اس شخص نے، لیکن امن فراہم کیا، کوشش کی. لوگوں کو اعتراض اپنی جگہ پہ ہے، میں خود اس پہ معترض ہوں اور میں بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل میں. دوسرا، جو شخص ایک بار کسی پہ حملہ کرتا تھا نا وہ شاید چودھری اسلم سے بچ گیا ہو، لیکن جب وہ دوبارہ واردات کے لیے آیا ہے نا تو نہیں بچ پایا. بس یہ سمجھ لیں کہ ایک واردات تک اس کو چھوٹ تھی اللہ کی طرف سے. وہ خدا کی گرفت میں نہیں آتا تھا. بندہ جو مجرم ہے وہ خدا کی گرفت میں نہیں آیا. ان دو شوٹرز کے ساتھ کیا کیا؟ شوٹر کے ساتھ انتہائی بھیانک تھانہ، ایک شخص جس نے معشوق نامی شخص کو قتل کیا، اس کی جو لاش ہے نا وہ تھانے میں لٹکا کے باقاعدہ، اور پبلک کو دعوت دے دی، مسجدوں میں اعلان کرا دیا کہ آؤ دیکھو اس کا عبرت کا انجام. وہ لوگوں کو نشان عبرت بناتا تھا. جب شوٹر اس نے پکڑے بنس روڈ کے، وہ ٹریس کیے اس نے ایک پولیس کانسٹیبل کے ذریعے. پولیس کانسٹیبل کے علاقے میں رہتے تھے. جب ان کی تصویر وائرل ہوئی، اس کا پتہ لگا، انہوں نے مخبری اپنی چھوڑی تو پتہ لگا جی فلاں کانسٹیبل نے کہا جی میں نے اپنے علاقے میں دیکھا یہ. ان کی ریکی کی، ان کو پکڑ لیا. ان کو پکڑنے کے بعد بھی بڑا ہی برا حال کیا، اتنا برا حال کیا، اتنا عبرتناک دیا. اچھا اب میں یہ بتاؤں آپ کو، کراچی کے میں نے حالات آپ کو بتایا نا پرخطر تھے. عکاسی کیسی کی اس شاعر نے، وہ سرخی نویس نے جو نیوز ایڈیٹر تھا اس نے کتنی اچھی عکاسی کی. ایک اور اس سے ملتا جلتا واقعہ، جنرل نصیر اللہ بابر، جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے اور دوسرے دور میں وزیر داخلہ تھے. آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں کہ وہ شخص کرمنلز کو ٹریس کرنے میں، کرائم کی نوعیت سمجھنے میں اور انہیں عبرتناک سزا دلوانے میں نہایت مشاق تھا. بہت کام جانتا تھا وہ. نصیر اللہ بابر نے پنجاب کے اور اسلام آباد کے 8 جرنلسٹوں کو، پرنٹ میڈیا زیادہ تھا، 8 جرنلسٹوں کو لیا انکلوڈنگ مائی سیلف. ہم لوگ کراچی چلے گئے اور ہم سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بڑی زیادتی کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے، آپ کو کراچی کے حالات کا اندازہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک لسانی تنظیم کو کچلنے کے لیے کیا جا رہا ہے، انتقامی کارروائی ہے، آپ یہ سپورٹ کر رہے ہیں اصل میں دہشت گردوں کو. آپ حالات وہاں کے چیک کریں. ہمیں وہ لے گئے کراچی. 3 دن کا دورہ تھا، چوتھے دن ہماری واپسی تھی. اس 3 روزہ دورے میں اس نے ہمیں کراچی کے سارے علاقے پھرائے اور آپ اندازہ لگائیں جہاں ہر لمحے بوری بند لاش ملتی ہے، ہر روز یومیہ، کوئی چھٹی نہیں تھی. کرائم رپورٹر کا آپ نے سوال پوچھا تھا، کرائم رپورٹر ایونٹ کور کرنے نہیں جاتے تھے. ایک شخص کی ڈیوٹی 1 مہینے بعد آتی تھی، پول کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہر روز تو 50 لاشیں ملتی ہیں، تو ایک دن ہمارا شخص جاتا ہے مورچری، مردہ خانے، اور وہاں لاشیں گن کے بتا دیتا ہے کہ فلاں علاقے کی فلاں علاقے کی اتنی لاشیں ہیں. تو ہم اکٹھی رپورٹ کرتے تھے. ہم تو علیحدہ ایونٹ کور کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کہتا ہے جناب کل ان لاشوں میں ہماری لاش بھی شامل ہو جائے گی اگر ہم کریں گے کور. تو یہ ولی بابر گیا جیو کا، اسی طرح گیا نا. تو انہوں نے یہ کہا کہ نصیر اللہ بابر صاحب نے کہ آپ آنکھوں سے دیکھیے واقعات کرائیں. ہمیں اس نے فیملیز متاثرہ دکھائیں جن کے لوگوں کے گھٹنوں، عورتوں کے بال بھی جلائے گئے، کھینچے گئے پلاس سے پکڑ کے، آنکھیں نکالی گئیں، جن کے کانوں میں سیسا پلایا گیا. وہ سارے لوگ دکھائے اور دکھانے کے بعد ایک سکول کے برآمدے میں لے گئے. اس سکول میں ایک عجیب منظر تھا. 4 لوگ نقاب، سر کے بال بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور پاؤں کے ناخن بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے. سر تپا، پورا سراپا نقاب تھا، صرف آنکھوں کی جگہ کھلی تھی. اور وہ برآمدہ تھا تقریباً کوئی 1 فرلانگ کا. 200-250 افراد تھے. ان 4 لوگوں کو سامنے بٹھایا گیا اور وہاں سے ان 200-250 افراد کو گزارا گیا جس طرح جیل میں شناخت پریڈ ہوتی ہے نا ملزموں کی شناخت کے لیے. اور یہ ٹارگیٹ کلر سے
یہ سارے پکڑے گئے تھے ان 4 لوگوں کی نشاندہی پر. وہ 4 پکڑے تھے, ایک تنظیم سے تعلق تھا ان کا. ان 4 کو نقاب پہنا کے بٹھایا گیا اور ان کو بولنے سے بھی منع کیا گیا تھا تاکہ کوئی ان کی زبان نہ پہچان لے, کوئی ان کی شناخت نہ کر لے. ان کو چھپا کے بٹھایا گیا اور ان کی شناخت پیریڈ کرائی. نصیر اللہ بابر صاحب کی موجودگی میں ہم نے یہ دیکھا. خود نصیر اللہ بابر صاحب نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے پکڑا تھا گزشتہ 1-1.5 ماہ کے دوران. ان کو ان 4 لوگوں کے سامنے سے گزارا گیا جس پہ وہ یوں کرتے تھے سر کو, اس کو باہر نکال لیتے تھے اور جو ویسے گزر گیا ان کو چھوڑ دیا. اور جو لوگ 15, 20, 25 جتنے بھی تھے, جو لوگ شناخت ہو گئے کہ واقعی یہ لوگ تھے جنہوں نے ڈرل کیا ہے, سوراخ کیے ہیں گھٹنوں میں, سروں میں, اور لاشیں دی ہیں, بھتہ مانگا, اغوا کیا لوگوں کو, جو پرتشدد واقعات میں شامل تھے ان کو الگ نکال لیا گیا. جنرل نصیر اللہ بابر صاحب نے یہ بتایا ہمیں کہ ہم نے 1 ماہ بعد ایک نیوز کانفرنس کی, انہوں نے آف دی ریکارڈ, ان کیمرہ سیشن تھا. انہوں نے کہا کہ جو چیزیں چھپنے والی وہ چھاپیں گے, جو نشر انہوں نے نشر کریں گے, اور جو آف دی ریکارڈ ہے وہ ان کیمرہ. اور اس میں کیا کیا انہوں نے کہا ہم نے 1 ماہ بعد ان کو ملیر کینٹ کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک پٹری پہ لٹا دیا مشکیں کس کے, اور ان کے اوپر سے ٹرین گزار دی گئی. اور یہ منظر انہوں نے عام نہیں کیے. میں نے کہا پھر, کہتا ہے یہ جن کے گئے تھے نا, جو دہشت گرد گروہ تھے, جو ان کے خاندان تھے, ان کو میسج پہنچ گیا کہ اگر تم تشدد کرو گے, اس طرح کے واقعات کرو گے, قتل و غارت گری کرو گے, دہشت گردی کرو گے, تو انجام یہ ہوگا. اور یہ پولیس مقابلے کی ایک نئی شکل تھی. ان سب کا انچارج بھی چودھری اسلم تھا. چودھری اسلم نے جن بندوں کو اس انداز سے مارا, ظلم کیا, جبر کیا یا اچھا کام کیا, اسے جو نام بھی دیں, اس شخص نے کراچی کا امن بحال کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی. اس شخص نے جتنے لوگ تھے ان کو چن چن کے مارا. کوئی دن خالی جاتا ہوگا کہ پولیس مقابلہ نہ ہو, اور وہ پولیس مقابلہ اون کرتا تھا. اس کا اپنا مرا ہے اسے بھی اون کرتا تھا, جو اس کے کسی عملے کے بندے نے مارا ہے اس کو بھی اون کرتا, اس کا بھی کریڈٹ لیتے, کریڈٹ پورا. اور کریڈٹ اس طرح کا نہیں, مطلب خوف اور دہشت کا راج تھا نا اس دور میں, تو خوف و دہشت کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں یہ بات بڑی عام ہے کہ اس نے ماورائے عدالت قتل کیے, مان لیا, میں بھی اس کا حامی ہوں کہ اس کی تعداد کتنی ہوگی, کتنے لوگوں کا؟ ٹوٹل 112 لوگ ایسے تھے. متنازع پولیس مقابلے جو ہوئے ہیں, متنازع مقابلے 112 نہیں ہیں, بندے مرے ہیں. 112 وہ لوگ وہ ہیں جن کی جوڈیشل انکوائری ہوئی کہ وہ چودھری اسلم کے ہاتھوں مرے. چودھری اسلم نے مارے, اس کے گن مینوں نے مارے, اس کی پارٹی نے مارے. چودھری اسلم کے کھاتے میں جو بندے مرے وہ 112 ہیں 4 سے 5 سال کے عرصے میں. لیکن کوئی شخص یہ تذکرہ نہیں کرتا کہ جو گرفتار کیے اس نے زندہ, وہ تو ہزاروں میں ہیں. اور گرفتار کس طرح کے مجرموں کو کرتے تھے؟ اچھا, اس کا ٹاسک عام تو رہا ہی کبھی نہیں نا کہ جیب تراش پکڑ لو, مرغی چور پکڑ لو, سائیکل چور پکڑ لو, ایسا نہیں کرتا تھا. یہ جو ٹیررسٹ تھے, شوٹرز تھے, اس دور میں کراچی تھا ہی اماج کا مرکز. اس کا کراچی میں نے آپ کو بتایا کوئی دن جو ہے امن کا گزر جائے تو لوگ گھروں میں جو ہیں وہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ آج امن سے گزر گیا. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ قتل و غارت گری نہ ہو, اغوا نہ ہو, بھتہ نہ مانگا جائے. اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن چودھری اسلم کا پولیس مقابلہ نہ ہو. اس نے ایک دفعہ وزیر اعلیٰ کو مشورہ دیا, وزیر اعلیٰ نے خود بتایا ہمیں کہ مجھے جناب مشورہ دیا ہے ایس پی نے, یہ ایس پی تھا, ان کی میٹنگوں میں جاتا تھا. اس نے مشورہ دیا کہ جناب فلاں تنظیم سے اشتراک حکومت نہ کرے. وہ نہ مانی, پیپلز پارٹی تھی, نہ مانی, اس نے کر لیا. اشتراک کے 2 ماہ بعد اسمبلی میں ووٹنگ ہوتی ہے, اس تنظیم نے ووٹ خلاف دیا پارٹی کے, پیپلز پارٹی کے ووٹ خلاف کیا تو اس نے کہا جناب میں آپ سے کہتا تھا کہ نہ کرے. سہولت مرزا کے معاملے میں ساری کوشش اس کی. پھر اس سے بھی بڑھ کے اس کی زندگی میں جتنا اتار چڑھاؤ ہے اس میں سیاسی بھی ہے, لسانی بھی ہے, گروہی بھی ہے. تحریک طالبان پاکستان نے ایک فہرست جاری کی, احسان اللہ احسان اس کا ترجمان ہے پاکستان میں تھا, اس نے فہرست جاری کی کہ ہم اس کو مار دیں گے, اس نے ہمارے فلاں فلاں بندے کو ماورائے عدالت قتل کیا ہے. ہوا کیا, جب یہ بات مشہور ہوئی تو سن 2014 میں اس پہ حملہ ہوتا ہے, یہ شہید ہو جاتا ہے. اس ترجمان نے خط بھیجا میڈیا ہاؤسز میں اور اس میں کہا جی کہ ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, تحریک طالبان ٹی ٹی پی کی ذمہ داری قبول کرتی ہے. ہم نے اسے اس لیے مارا کہ اس نے 52 صرف ہمارے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا.
52 تو ان لوگوں کی فہرست جاری ہوئی ہے جو جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے تھا، جو اس نے مارے. تحریک طالبان پاکستان کس قدر مضبوط تھی، تحریک طالبان جو افغانستان کی ہے وہ کتنی مضبوط تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں اور ان کا مقدمہ قتل اینٹی ٹیررسٹ کورٹ راولپنڈی نمبر 1 عدالت نمبر 1 انسداد دہشت گردی کی، اس میں زیر سماعت تھا، تو اس کے 4 جج تبدیل ہو گئے 4 سال میں، اور 5ویں جج نے سماعت کرنی تھی کہ 27 دسمبر محترمہ کی شہادت کا دن آ گیا. تو میں نے ایک سرکاری ٹی وی پہ PTV پروگرام کیا، اس میں میں نے یہ جملہ کہا کہ 4 جج بدل گئے، ابتدائی سماعت ہی مکمل نہیں ہوئی. تو ایک جج صاحب کا مجھے فون آیا، جنوبی پنجاب کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا بھائی آپ یک طرفہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے جج کیوں بدلتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں بدلتے ہیں بھائی؟ اس کا جواب ہے یہ، اب میں جو چودھری اسلم کا ہے، اس نے کہا جج اس لیے بدلتے ہیں کہ مجھے ایک دن فون آیا میرے اس نمبر پہ جو صرف عدالتی افسروں اہلکاروں کے پاس ہے، میرے سٹاف کے پاس، اس نمبر پہ مجھے فون آیا رات کو. میں نے کہا میرے کسی بندے کا ہوگا. آگے سے اس شخص نے کہا کہ میں تحریک طالبان کا فلاں رہنما بول رہا ہوں، اس نے نام بھی بتایا. اس نے کہا فلاں رہنما بول رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بیگم صبح 7:20 پہ تیار ہوتی ہیں اور 7:30 بجے بچوں کو اسکول چھوڑتی ہیں فلاں اسکول میں، فلاں جگہ سے پھر اپنے کالج جاتی ہیں، وہاں پڑھاتی ہیں، اور وہاں پڑھا کے وہ واپس آتی ہیں اتنے بجے 2:30 بجے، اور آنے کے بعد پھر جو ہے وہ فلاں وقت پہ آپ نکلتے ہیں عدالت سے اور صبح آپ عدالت نہیں جائیں گے. کہتے ہیں میں نے اگلے دن فیصلہ دینا تھا. میں نے فون کر کے اپنے رجسٹرار سے کہا اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی پنڈی سپریم کورٹ. میں نے ان سے کہا کہ جی میں مزید سماعت جاری نہیں رکھ سکتا، میرے بچوں کی جان کو خطرہ ہے. اگر مجھ تک تھا تو میں برداشت کرتا رہا. یہ اس نے میرے بچوں کی انفارمیشن بھی لی، میرا پرسنل موبائل نمبر بھی لیا، اور مجھے یہ تھریٹ آیا ہے. جب عدالتوں میں صورتحال یہ ہو کہ جج بھی ان دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال ہوں اور خوفزدہ ہوں، اور دوسری زبان میں اس پہ کنونس ہوا، اس کی پوری ہسٹری میرے سامنے بھی ہے چودھری اسلم کی، اور میں نے پڑھی بھی ہے، اس پہ تحقیق بہت کی ہے. مجھے خود دکھ ہے، افسوس کا مقام ہے کہ پولیس مقابلے جعلی کرنے پڑتے ہیں. پنجاب میں عمر ورک پیدا ہوئے، عابد باکسر پیدا ہوئے، میں نے جتنے نام لیے، سندھ میں راؤ انوار، ان کے کھاتے میں فیاض خان کے کھاتے میں، چودھری اسلم کے کھاتے میں جتنے پولیس مقابلے پڑے نا، ان کو آپ کہیں کہ ماورائے عدالت تھے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جب تک دنیا بھر میں یہ انٹرنیشنل ٹروتھ ہے، یونیورسل ٹروتھ یہ ہے کہ جہاں کہیں کرمنل جوڈیشل سسٹم مضبوط نہیں ہوگا وہاں چودھری اسلم پیدا ہوتے رہیں گے، وہاں ان کی وہاں ضرورت عمر ورک پیدا ہوتے رہیں گے، وہاں عابد باکسر جنم لیتے رہیں گے. اچھا، ایک جعلی پولیس مقابلہ ثابت ہو گیا اور اس وجہ سے انہیں جیل بھی جانا پڑا 18 ماہ. اس میں بھی اس نے کسی جگہ پہ کمپرومائز نہیں کیا، واپس آ کے پھر وہی چودھری اسلم رہا. جیل کاٹی، اس میں رکاوٹ نہیں بنی، کچھ اس کا بگاڑ نہیں سکی جیل. لیکن آپ یہ سمجھیں، پولیس نے آج تک جتنے پولیس مقابلے کیے، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ان میں سے 80 سے 90% جعلی تھے، متنازع تھے. جعلی نہ کہیں، اب کہیں ڈسپیوٹڈ تھے، ڈسپیوٹڈ انکاؤنٹرز سرخی لگتی تھی انگلش اخبارات میں، سو کالڈ انکاؤنٹر. لیکن اس میں مارا تو کرمنل جاتا تھا، کوئی معصوم آدمی تو نہیں مارا گیا. معصوم بھی مارے گئے. یہی تو وجہ ہے، آپ چھوٹ دے دیتے ہیں، کھل کہتے ہیں پنجابی میں، کھل دے دیتے ہیں کہ جو شخص کسی سے مارتا ہے کرمنل کو، پھر وہ دوسرے اس کے مخالف سے پیسے لے کے اس کے مخالف کو مارتا ہے. چودھری اسلم پہ الزام لگتا رہا کہ کبھی پیسے لیے. بہت دفعہ میں نے کہا اس کو اجرتی قاتل کہتے رہے لوگ. اس کے اپنے ساتھی ایک شاہد صاحب DIG تھے، ان شاہد صاحب نے کئی بار کہا کہ یہ اجرتی قاتل ہے میرا SP. وہ DIG تھے، اس کے افسر تھے، وہ کہتے تھے کہ میرا یہ اجرتی قاتل ہے. لیکن ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی مجبوری ہے، میں اور کہاں سے کس کو لے کے آؤں، کس سے مرواؤں بندے، اور نہ ماروں تو امن نہیں ہوتا. بھائی پولیس انکاؤنٹر جو ہے نا، وہ آدمی کا حوصلہ بڑھا دیتا ہے بندے مارنے کے لیے. پھر وہ یہ تمیز نہیں کر پاتا کہ وہ مجرم کو مار رہا ہے، ملزم کو مار رہا ہے، یا شریف النفس کو مار رہا ہے. پھر اس میں تمیز کرنا مشکل. دیکھیں، آپ کو عدالت تو نہیں یہ فیصلہ کر لیں گے نا، لیٹ اٹ بی ڈیسائیڈڈ بائی دا کورٹ، کہ عدالت فیصلہ کرے کہ بھئی کس کو
کیا مارنا ہے, کس کو سزا دینی ہے. اب لیکن مجبوری کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا 80 سے 90% پولیس مقابلے متنازع تھے, ماورائے عدالت تھے, جوڈیشل انکوائریز میں ثابت بھی ہو گئے. 302 قتل عمد کہلاتا ہے, کسی خاص مقصد کے تحت کیا گیا قتل, مفاد کے خیر, وجہ اناد ہونی چاہیے. پولیس مقابلے میں تو وجہ اناد بن ہی نہیں سکتے. کیا مقابلہ تھا اس کا جن لوگوں کو اس نے مارا؟ اس نے تو کہا نا کہ یہ روئے زمین پر فتنہ ہیں, ہم اس لیے مار رہے ہیں, اس لیے وہ مرتے رہے. اچھا 9 جنوری 2014 کو جس دن چودھری اسلم شہید ہوئے, اس دن بھی انہوں نے ایک پولیس مقابلہ کیا. اس کے بعد ان کی گاڑی جو تھی اس دن بام پروف نہیں تھی اور اٹیک ہوا اور شہید ہو گئے. کلبھوشن یادو نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اسیسینیٹ کروایا ہے. دیکھیں یہ بیک وقت 2 دعوے دار پیش ہوئے. ایک دعوے دار تھی تحریک طالبان پاکستان اور ایک کلبھوش داونی کہتا ہے. بھارت کے ایک سابق وزیر اعظم نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم گھس گھس کے ماریں گے, گھس گھس کے. ابھی ایک قتل ہوا ہے تھوڑے عرصہ پہلے, اسی سال میں, یہ سال رواں میں ایک قتل ہوا ہے. اس پہ یہ کہا گیا کہ بھارت نے کروایا. اس پہ بھی یہ کہا تھا کہ چودھری اسلم کو ہم نے مروایا. لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہوگی؟ اس کے پیچھے وجہ تھی وہ 4 ہندوؤں کا قتل. جب یہ سکھر میں تعینات تھے, اندرون سندھ میں 4 ہندو مارے گئے بیک وقت, گھر میں گھسے کے قتل کیا گیا. اس وقت یہ وہاں CTD میں تعینات تھے کہ ان کی سپورٹ تھی چودھری اسلم کی. لیکن اسپر آف دا مومنٹ چودھری اسلم صاحب اپنے دفتر سے نکلے پولیس مقابلے کے بعد اور شہید ہو گئے. اس شہادت کے وقت فوری بعد یہ تحریک طالبان پاکستان نے اس کو اون کر لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. 100 سے زائد پولیس مقابلے کرنے والے چودھری اسلم آپ کے لیے ہیرو ہیں یا ویلن؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں. ایک نئے کردار کے ساتھ اگلے پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.